حسن وائس کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بعثت کے 10ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کی آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ طائف میں قبیلہ ثقیف آباد تھا۔ آپ اس لیے وہاں تشریف لے گئی کہ شاید وہ اسلام قبول کر لے اور اسلام کی اشاعت میں آپ کے دست و بازو بنے اور آپ کی قوم کی مخالف میں آپ کے لیے مددگار بن جائے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب قریش کی اذیت اور تکالیف آپ کی خاطر آتر پر گراں گزرے تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ طائف پہنچ کر آپ بنو ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس گئے۔ وہ 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک عبد یا لیل تھا، اس کا نام کنانہ تھا، اس کا اسلام لانا معلوم نہیں۔ دوسری بھائی کو عبد الکلال کہا جاتا تھا، اس کا نام مسعود تھا، اس کا اسلام بھی معلوم نہیں۔ تیسری بھائی کا نام حبیب تھا۔ امام ذہبی نے فرمایا کہ اس کی صحابیت میں بھی تردید ہے۔ یہ تینوں عمر بن عمیر بن عوف الثقفی کے اولاد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئی، ان کے ساتھ گفتگو فرمائی، انہیں پیغام سنایا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تو میں غلاف کعبہ کو چاک کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں ملا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجتا۔ تیسری نے کہا، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی شان اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں۔ اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں تو مجھے پھر بھی آپ سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ ان کی بلائی سے مایوس ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے اس سے مخفی رکھنا۔ آپ نے یہ ناپسند فرمایا کہ اہل طائف کا یہ رویہ قریش تک پہنچے اور ان کی اذیت شدت اختیار کر جائے۔ ان تینوں سرداروں نے کہا، آپ ہمارے شہر سے نکل جائے اور جہاں چاہے چلے جائے۔ انہوں نے اپنے شہر کے اوباش اور احمق آپ پر مسلط کر دی۔ وہ آپ پر دشنانی درازی کرتی، شور کرتی، حتیٰ کہ ارد گرد لوگ جمع ہو گئی۔ انہوں نے آپ کے رستے پر 2 صفیں بنا لی۔ جب آپ ان کی صفوں میں گزرے، جس قدم مبارک کو زمین پر رکھتے تھے لوگ اس پر پتھروں کی بارش کر دیتے تھے، حتیٰ کہ قدم شریفے سے خون بہنے لگا۔ ایک اور روایت میں کے مطابق نالین مبارک خون سے بھر گئی۔ جب پتھر آپ کو لگتا آپ زمین پر بیٹھ جاتے، وہ لوگ آ کر آگے بڑھتے، آپ کو بازو سے پکڑ اٹھاتے۔ جب آپ چلتے تو پتھروں کی بارش کر دیتے، پھر قہقہے لگاتے۔ حضرت زید بن حارثہ اپنے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے، حتیٰ کہ ان کی سر پر بھی کئی زخم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے عبد یا لیل کو دعوت حق دی مگر اس نے اس پر لبیک نہیں کہا۔ میں واپسی عازم سفر ہوا، میں انتہائی غمزدہ اور مغموم تھا۔ میں قرنی شعالی پہنچا تو میں نے اپنے سر اٹھایا تو مجھے بادل نظر آئے جو مجھ پر سایہ پھگن تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے مجھے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے بنو ثقیف کے تلخ جوابات اور انکار حق سن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑ کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے جو چاہے حکم دے۔ حضور رحمت العالمین نے فرمایا، مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، اس نے مجھے سلام کا، پھر کہا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی اذیت ناک جوابات اور پیغام حق کی تردید سن لی۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا۔ اگر آپ مجھے حکم دے تو میں انہیں 2 پہاڑوں کے مابین پیس کر رکھ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو واحد لا شریک ذات کی عبادت کرے گی۔ مجھے اس واقعے سے آپ کا حلم، درگزر، شفقت، عفو اور کرم کا آفتاب نظر آ رہا ہے۔